ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ آج میں آپ کو دو تین بڑی خبریں دے رہا ہوں۔ ایک یہ کہ پاکستان کے اندر ایک پلاننگ ہو رہی ہے، جی بالکل، ٹیرر کیمپس کو نشانہ بنانے کے لیے، اور وہ کہاں پہ بنائے جائیں گے، کس کس جگہ پہ نشانہ بنائے جائیں گے، وہ بہت بڑی پلاننگ ہے۔ اور دوسرا، فلسطینیوں کو ایک بڑا حمایتی مل گیا ہے۔ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے گا، اور وہ ملک جو ہے وہ مشہور ہے اپنی ملٹری پاور کے حوالے سے۔ وہ کون ہے یہ بتاؤں گا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ جو خزدار حملہ ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایگزامپل بنایا جائے گا۔ اب اس میں دو قسم کے آپریشن ہیں، ان کے نام بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور کون سا آپریشن کس حد تک جا رہا ہے، کتنے لوگ اب تک پکڑے گئے ہیں، اور وہ ثبوتوں کے ساتھ۔ تو یہ تین چیزیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو خزدار حملے کے بعد آپریشن ٹو پرونگ، دو طرفہ آپریشن ہے۔ ملک کے اندر آپریشن کا نام ہے آپریشن معصوم، ملک کے باہر آپریشن کا نام ہے آپریشن فالکن کلا، یعنی کہ شہباز کا پنجہ۔ اور یہ جو شہباز کا پنجہ ہے، یہ ملک کے باہر جتنا بڑا نیٹ ورک ہے اس کو یہ توڑے گا، اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کرے گا، اور وہاں پہ اپنے پنجے گاڑے گا۔ اب ملک سے باہر کہاں کہاں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، انڈیا میں ہے، ثبوت آ گئے کہ انڈیا سے یہ ساری کمیونیکیشن ہوئی ہے۔ اور یہ جو آپریشن تھا خزدار والا، یہ حملہ تھا، جو دہشت گردی تھی، جو بزدلانہ وار تھا، اس کا نام انہوں نے سٹار ڈسٹ، آپریشن سٹار ڈسٹ رکھا تھا بھارت میں۔ اور یہ کال پکڑی گئی ہے، اور اس میں ایک انڈین کرنل ہے، پرتاب اس کا نام ہے، اور پاکستان سے جو بندہ اس کا نام ہے منگل۔ یہ ان کی ایک کال پکڑی گئی ہے BLA کا، وہ ریٹائرڈ کرنل پرتاب ڈوگرا، یہ را کا بندہ ہے، اور یہ BLA کا ہے منگل۔ ان کے درمیان 17 منٹ کی انکرپٹڈ کال ہوئی ہے، جس کو پکڑا، اور اس کے باقاعدہ ثبوت ہیں، ساری ٹریکنگ موجود ہے اس کی، اور گورنمنٹ جو ہے، حکومت پاکستان، یہ ساری ثبوت اکٹھے کر رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ پھر یہ کہ یہ جو اس میں بارود استعمال ہوا ہے RDX، اس کے جو نمونے اس کا جو چیک کیا گیا ہے، تو یہ نائٹروجن 15، اور یہ والا جو نائٹروجن 15 ہے، یہ ان کی ایک فیکٹری ہے انڈیا میں، پلگاؤں آرڈیننس فیکٹری، یہ وہاں سے آیا۔ یہ بالکل اس کے بھی ثبوت موجود ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان ایک عرصے سے اپنے دشمن سے نمٹ رہا ہے، تو اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ کرتا رہا ہے۔ اب جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عبداللطیف ولد محمد عیسیٰ، اس کو پکڑا گیا ہے، اور یہ بندہ جو ہے، اس کے پاس سے موبائل فون، ایک خفیہ نمبر، جو کہ دلی کے ساتھ اس کی رابطہ کرواتا تھا۔ دلی میں موجود ان کا جو جیوڈی روڈ ہے، وہاں پہ جو ان کا رابطہ ہے، وہاں پہ کرواتا تھا۔ اور یہ جو اس کا IPLLA کا جو سربراہ ہے اللہ نظر، وہ بھی اسی فون لائن سے باتیں کرتا تھا، تو یہ وہ میچ کر گئی ہیں۔ دوسرا بندہ جی عبدالظاہر ولد حاجی مصطفیٰ، اور مقصود احمد ولد حاجی علی احمد۔ یہ جو لوگ ہیں، ان کے پاس سے یہ سیٹلائٹ فون کے ذریعے ان کے رابطے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسے آئے، یعنی کہ کرپٹو کرنسی کی صورت میں اور ڈالرز کی صورت میں۔ اور ان کا جو ہماری جو سیٹلائٹ ہے اسپارکو کا، اس نے یہ پکڑا ہے کہ یہ ایک سگنل دیتے تھے یہاں سے، جو کہ انڈیا کے اندر ان کا ایک ڈیفنس کا ایک سیٹلائٹ ہے، وزارت دفاع کا، یعنی فوج کا، اس کے ساتھ وہ ٹکراتا تھا،
اور وہاں سے وہ اپنی جو انسٹرکشنز ہیں وہ ان کو واپس آتی تھی، تو اس کے بھی ثبوت مل گئے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو کارروائیاں ہیں، اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ہر جگہ پہ ان کو پکڑا جائے گا۔ ان کے یہ جو منشیات بیچنے والے گروہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی ان کی چونکہ رابطہ کاری ہوتی ہے، تو ہماری میری ٹائم نے چابہار میں اور چابہار کے درمیان پور بندر اور چابہار کے درمیان ایک کشتی کو پکڑا، جو کہ یہ منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگوں کا وہ قافلہ تھا۔ اس میں سے ایک ڈرم پورا جو ہے وہ اس کا بارود کا وہ پکڑا گیا ہے۔ تو یہ جو آپریشن ہے یہ ہر طرح سے چل رہا ہے۔ بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کا، میں نے کہا آپریشن معصوم کے نام سے، ان کو دیکھ کے چن کے ان کو ٹریس کر کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈرونز کے ذریعے، اور ملک سے باہر جو آپریشن ہے فیلکن کلا اس کے ذریعے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایران کے اندر بھی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو دبئی میں بھی اور مسقط میں بھی کہیں بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ رقوم منتقل ہوئی ہیں، یہ ایک دبئی کے ایک بینک سے ہوئی ہیں، اور اس بینک کا پوری اس کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ آپریشن جو ہے اتنی کامیابی سے جاری ہے، اور ان کو کسی طرح سے بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اور اس پر ایک ڈوزیئر تیار کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ثبوت کے ساتھ ایک پورا ثبوت کا پلندہ، جو ICJ میں بھی دیا جائے گا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی دیا جائے گا، اقوام متحدہ کو بھی دیا جائے گا، اور دوست ملکوں کو، ان کے سفارتکاروں کو بلا کے وہ ساری ان کو بریفنگ دی جائے گی۔ اور یہ جو ہمارا وفد بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جا رہا ہے، یہ بھی جا کے پوری دنیا کو بریف کرے گا کہ بھارت نے کس طرح سے سپانسر کیا ہے، اور اب جو بچوں کو نشانہ بنایا، یہ تو خاص طور پہ ایک مثال ہوگا۔ تو یہ سارے ثبوت دینے کے بعد اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف کہ پاکستان نے کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ ان سارے ثبوتوں کے بعد، یہ چونکہ ثبوت تو موجود ہیں، اب یہ دنیا کو بتانے ہیں۔ دنیا کو بتانے کے بعد پاکستان حق رکھتا ہے اس دہشت گردی کا جواب دینے کے لیے، اور وہ دہشت گرد ٹیرر کیمپس جتنے ہیں، دہشت گردوں کے جو کیمپس ہیں، ان کو نشانہ بنانے کا حق رکھتا ہے، وہ چاہے افغانستان میں ہوں، چاہے وہ ایران میں ہوں یا انڈیا میں ہوں۔ یس، یہ پلاننگ ہے، اور یہ اس کی پلاننگ کر لی گئی ہے۔ اگر وہ انڈیا کے اندر دہشت گردی جو سپورٹ ہو رہی ہے، جو ان کو یہ جو میں نے کہا ثبوت ہے، اور وہاں پہ لوگ بھی ہیں، اور ان کے ذریعے پیسے بھی بھجوائے جا رہے ہیں، اور کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ میزائل اٹیک کیے جائیں گے۔ اور اس دفعہ انڈیا کے بہت اندر بہت دور تک جا کے میزائل اٹیک کیے جائیں گے، اور وہ بڑے پریسائز ہوں گے۔ انڈین عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ٹارگٹس کو اویل کیا جائے گا۔ پہلے بھی فوجی جو انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا تھا، کسی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا۔ اس بار بھی اطمینان رکھیے، بھارتیوں کو، شہریوں کو، سویلین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن ان ٹارگٹس کو چن کے نشانہ بنایا جائے گا، اور لانگ رینج میزائل، شارٹ رینج میزائل دونوں استعمال ہوں گے۔ میں نے اس کا ایک سینیریو بھی آپ کو بتایا تھا، فتح 1 اور فتح 2 جو ہے یہ پوری جنگ جیت سکتے ہیں۔ اب آخر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلسطین کا کون حامی آ گیا ہے۔ تو شمالی کوریا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے گا ہر لحاظ سے، اور اس کے پاس جو سب سے بڑی حمایت کرنے کا جو وہ کر سکتا ہے، وہ ملیٹریلی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس نے غزہ میں اسرائیل کے خلاف اسلحہ دینے کا، ان کو انٹیلیجنس سپورٹ دینے کا، ایون اس نے اپنے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھیجنے کا، اپنے کمانڈوز بھیجنے کا کہہ دیا ہے، اور اپنی حکومت کو وہ جو سربراہ ہے شمالی کوریا کو، اس نے آرڈر دیے ہیں کہ فلسطینیوں کی ہر صورت مدد کی جائے، اور اسرائیل کا رستہ روکا جائے کہ وہ اس دنیا کا ایسا گنڈا بنا ہوا ہے کہ جس کا رستہ روکنا اب کسی کے شاید بس میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک نیا پلیئر ہے، نیا حامی ہے، اور اس کا جو آپ کو پتہ ہے اس کے جو سٹائل کا، وہ ایک ڈکٹیٹر آدمی ہے، اور وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور کس قدر اس کا جو میزائل پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہے
کہ امریکہ بھی اس سے ڈرتا ہے. ٹرمپ اس کے ساتھ پچھلی دفعہ آگے ہاتھ ملاتا رہا اس لیے کہ کہیں وہ میزائل ہی نہ داغ دے. تو وہ بندہ جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی میزائل فائر کر دے اسرائیل پہ اور پھر اسرائیل کی تباہی شروع ہو جائے. تو یہ ہے تھی اب تک کی اہم خبریں. مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں.